قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج فقہ کا تیسرا درس ہے۔ پچھلے درس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ کس طریقے سے فقہی مدارس کی نشو و نما ہوئی اور ائمہ اربعہ سے مراد کون ہیں، کہاں کہاں پر ان کے فقہ کی ترویج ہوئی، اور ہمارے لیے صحیح منہج کیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ کیا ہم ان مذاہب کی تقلید کرتے رہیں، اس کی تقلید، یا یہ کہ ہمارے لیے کتاب و سنت کی اتباع اور پیروی زیادہ اہم ہے۔ جہاں کوئی فقہی قول یا کسی مذہب کے اندر کوئی ایسا قول ہو جو کتاب و سنت سے ٹکرائے، تو ایسی صورت میں ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کریں۔ پھر ہم نے پڑھا تھا اسی دوسرے درس کے اندر کہ اسلام کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں، اور ارکان اسلام کے بارے میں پھر ہم نے اجمالی طور پر پڑھا تھا۔ آج ہمارا جو یہ تیسرا درس ہے، اس تیسرے درس میں ہم مکمل طور سے نماز کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کے شروط کے تعلق سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسلام کی اہمیت یا اس کا مقام کیا ہے اسلام کے اندر، ہم میں سے کسی کو بھی اس بات سے کوئی جہالت نہیں ہے، یا اگر کہا جائے کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جسے یہ نہ پتہ ہو کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ پریکٹیکل اعمال میں سے سب سے پہلا عمل جو ہے، کلمہ شہادتین کے اقرار کے بعد جو پہلا رکن ہے وہ نماز ہے، اور یہ نماز اللہ رب العالمین نے، ہم سبھی جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسراء اور معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ آپ کو اور آپ کے آنے والی امت جو قیامت تک آنے والی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کیا۔ اس نماز کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر آیات بھری پڑی ہیں، بے شمار آیات ہیں، بلکہ بعض ان لوگوں نے جنہوں نے آیات کو جمع کیا ہے بتلایا ہے کہ 100 سے زائد آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا ہے۔ چند آیتوں کو دیکھتے ہیں جو خاص طور سے انبیاء کی زبانی اس نماز کے تعلق سے ہمیں ملتی ہیں، کس طریقے سے انبیاء کرام نے اس نماز کے تعلق سے دعا کیا اپنے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے۔ آیات کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ یقیناً نماز کی جو اہمیت ہے اسلام کے اندر وہ کیوں ہیں، کیونکہ یہ سارے انبیاء کا سب سے محبوب عمل بھی تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے سورہ ابراہیم کے اندر کہ انہوں نے دعا مانگی، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا، جو نماز کے حفاظت کرنے والا ہے ایسا بنا دے، اور میری اولاد کو بھی، میری ذریت کو بھی، میری نسل کو بھی اے اللہ تو نماز کا محافظ بنا۔ ایسی ہی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرتے ہوئے کہا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ اے موسیٰ آپ میرے ذکر، میری یاد کے لیے نماز قائم کیجیے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اپنے رب کے بارے میں کہتے ہیں، سورہ مریم کی آیت ہے کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے وصیت کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی کہ جب تک میں زندہ رہوں، باحیات رہوں، اسے قائم رکھوں۔ ایسی ہی اللہ رب العالمین نے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیتے ہوئے کہا کہ اتل ما اوحی الیک من ربک واقم الصلاۃ، کہ اے نبی جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے اور نماز قائم کیجیے۔ اور اللہ رب العالمین نے تمام مومنوں کو بھی
مخاطب کرتے ہوئے یہی فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ یقیناً نماز متعین اوقات کے ساتھ مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے۔ تو کتابا موقوتا یعنی ہر نماز کا وقت متعین ہے۔ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ نماز کے اوقات کے بارے میں، اس کی کیفیت، اس کی صفت کے بارے میں انشاءاللہ آنے والے کسی درس کے اندر پڑھیں گے، لیکن یہاں اس درس کے اندر مقصد یہ ہے کہ ہم نماز کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ رب العالمین نے 5 وقت اگر نماز فرض قرار دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے 5 وقت ملاقات کا ہمیں ملتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کون سا مسلمان ہوگا جو اللہ رب العالمین سے ملاقات نہ کرنا چاہتا ہو۔ تو جو آدمی جتنا اللہ رب العالمین کے اس فرض کی، اس نماز کی محافظت کرے گا، اتنا ہی قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین اسے جنت نصیب فرمائے گا۔ بلکہ سب سے پہلا عمل یہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں سوال کرے گا حقوق اللہ میں۔ نماز کی اہمیت تو ہم نے جان لیا، آئیے دیکھتے ہیں کہ نماز کی فضیلت کیا ہے، کیا احادیث اور باقی نصوص اس کے فضیلت کے تعلق سے وارد ہیں۔ جی بالکل، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ذکر فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یقیناً نماز یہ فحش و منکرات سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر سب سے عظیم ہے۔ اور نماز بھی اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، ذکر سے بھری پڑی ہے یہ نماز۔ یہ وجہ ہے کہ ہم تکبیر ہو یا اسی طریقے سے تحلیل ہو یا سجدہ ہو، رکوع ہو، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ذکر کیا ہے، ان کی یہ خوبی بیان کیا ہے کہ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، کہ مومنین تو وہ ہیں، اہل ایمان وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، اور یہی لوگ جنت میں باعزت احترام کے ساتھ داخل ہوں گے۔ تو پتہ چلا کہ یہ نماز ہمیں جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔ ایسی ہی صحیحین کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرضت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری بہ الصلاۃ 50، کہتے ہیں کہ جس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی، اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے 50 وقت 50 یعنی 50 وقت کی نماز فرض کی گئی۔ ثم نقصت حتی جعلت 5، پھر وہ نماز دھیرے 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 5 کر کے کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ 5 نمازوں پر آ کر کے رک گئی۔ ثم نودی یا محمد، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ندا دی گئی، آواز لگائی گئی، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا يبدل القول لدی، کہ گفتگو جو ہے، جو بات ہے یا جو تقدیر ہے، جو ہماری لکھی ہوئی چیز ہے، وہ کبھی بدلی نہیں جائے گی۔ وَإِنَّ لَكَ بِهَذَا الْخَمْسِ 50، لیکن یقیناً آپ کے لیے ان 5 نمازوں کے بدلے 50 نمازوں کا اجر ہے۔ اور ہم وہ تفصیل سے واقعہ جانتے ہیں کہ کیسے اللہ رب العالمین نے جب 50 وقت کی نماز فرض قرار دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا دیا آپ کی امت کے لیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ 50 وقت بہت زیادہ ہے، آپ جائیں اپنے رب کے پاس اور کم کرائیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ کس طریقے سے بنو اسرائیل نے، ان کے قوم کے لوگوں نے کس طریقے سے اللہ رب العالمین کی بار بار نافرمانیاں کیا، بار بار وعدہ کرنے کے بعد اس کی خلاف ورزی کی۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی سب سے طویل کے ساتھ ذکر کیا ہے، سب سے زیادہ طول، کئی مقامات اور پورے قرآن کے اندر بھرا پڑا ہے، بلکہ ان کی آیات کو اگر جمع کیا جاتا ہے تو 1.5 سے 2 پارے بنتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا حصہ قرآن کا موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے تعلق سے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیں، کیونکہ آپ کی قوم اس کی استطاعت نہیں رکھتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، 5 نماز کم ہوئی، پھر آئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، اور جاتے جاتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 5 وقت کی نماز باقی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ
آپ کی قوم اس کی بھی استطاعت نہیں رکھے گی۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ اب بہت ہو گیا، اب مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کے پاس جاؤں۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیا کہ اے محمد یہی وہ چیز ہے جو لکھ دی گئی ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، 50 وقت کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا ان 5 نمازوں کے بدلے میں۔ تو یہ 5 نماز کی بھی محافظت اگر ہم نہ کر سکیں، دیکھا جائے ایک نماز کی محافظت 50 نماز کا اجر و ثواب ہمیں، اگر 10 نماز کا اجر و ثواب دلاتی ہے اور 5 نمازوں کا اجر و ثواب ہمیں 50 نمازوں کے برابر ملتا ہے، تو اس میں غفلت کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا ہمارے لیے۔ سستی، پھر اگر سستی لاحق ہوتی ہے تو یہ بہت بڑے خسارے کا باعث ہے۔ آئیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، صحیح ہے ان کی، صحیح بخاری اور مسلم کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا سنا؟ کہ ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات، کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ کسی کے دروازے کے پاس نہر ہو، اس میں وہ 5 دن غسل کرے، حل یبقى من درنہ شیء، کیا میل کچیل اس کے جسم پر کچھ بھی باقی رہے گا؟ قالوا لا یبقى من درنہ شیء، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کچھ بھی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ تو آپ نے فرمایا فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہ الخطایا، رواہ البخاری و مسلم۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہی بالکل یہی مثال 5 وقتہ نمازوں کی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین گناہوں کو مٹاتا ہے۔ ایسے ہی ایک حدیث اور بھی ہے جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اول ما یحاسب علیہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں بندے سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن وہ نماز ہوگی۔ فإن صلحت سائر عملہ، اگر نماز درست ہوئی تو پھر سارے عمل درست ہوں گے۔ وإن فسد سائر عملہ، اگر نماز کے اندر خرابی رہی تو پھر باقی جو اعمال ہے اس کے اندر اور بھی خرابی ہوگی، کیونکہ جو نماز کی محافظت نہیں کرتا تو بہت سارے ناہیوں سے، فحش و منکرات کے اندر وہ واقع ہو جاتا ہے۔ ایسی ہی ایک بہت ہی عظیم حدیث ہے جسے امام احمد نے اور اصحاب السنن نے روایت کیا ہے، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، کہ ہمارے اور کفر و شرک کے درمیان، یعنی کفریہ اعمال کے درمیان کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ نماز ہے، جس نے نماز کو ترک کیا فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ تو یہ نماز کی اس سے اہمیت واضح ہوتی ہے، نماز کی فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں تو کس طریقے سے ہمارے جسم جیسے نہانے سے 5 وقت میل کچیل صاف ہو جاتے ہیں، ایسے ہمارے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ اب ایک چیز جو آج کے درس میں ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے شروط کیا ہیں۔ تو نماز کے لیے جو سب سے پہلی شرط یہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آدمی کلمہ گو ہو۔ اگر کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ گو ہے، تو اس کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اور بھی شروط ہیں کہ آدمی عاقل ہو۔ عاقل کا مطلب یہ ہے کہ اسے مینٹلی طور پہ کوئی پرابلم نہ ہو، بالغ ہو، اور بالغ ہونے کے بعد تو نماز بالکل فرض ہو جاتی ہے، لیکن حدیث کے اندر ہے کہ 7 سال کی عمر کے اندر ہی اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، مروا اولادکم وہم، سب 7 سال کی عمر کے ہوں، وضربوہم وہم 10، اور 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مارو۔ اسی طریقے سے عورتوں سے موانع نہ ہو، جیسے کہ عورتوں کا حیض یا نفاس کی حالت میں ہونا، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ نماز سے روکنے والی ہیں۔ لیکن ایک مسلمان ہے، اگر عاقل ہے، بالغ ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ نماز کی محافظت کرے۔ مرد، عورت، بوڑھے اور جوان کی کوئی تفریق نہیں ہے، یا نہ ہی مسافر اور مقیم کی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نماز کا محافظ بنائے۔ جب تک زندہ رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نمازوں کی محافظت کی توفیق دے، ہمیں اپنے بچوں کو بھی اسی انداز میں تربیت کی توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسے انداز میں تربیت کریں کہ وہ نماز اپنی زندگی کے اندر کبھی ترک نہ کریں، کیونکہ نماز کو جس نے ضائع کیا اس نے سب کچھ ضائع کر دیا، لیکن جس نے نماز کی محافظت کی اس کے لیے باقی چیزوں کی محافظت بہت آسان ہے۔
آج کے دور میں بہت کم ایسے مسلمان ملیں گے جو شاید 5 وقتہ نمازوں کی محافظت کرنے والے ہوں۔ لہذا ہماری کوشش ہو کہ ہم نمازوں کی محافظت کریں، لوگوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کریں، سب سے پہلے اپنے بیوی بچوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، اپنے دوست احباب کو، اور انہیں بتلائیں کہ نماز کتنا اہم ہے ایک مومن کی زندگی میں، اور اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے ثمرات کیا ہیں، اور اللہ رب العالمین کس طریقے سے قیامت کے دن سب سے پہلے اس نماز کے بارے میں پوچھے گا۔ انشاءاللہ ضرور اللہ رب العالمین ان کی اور ہماری ضرور اصلاح کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نماز کی محافظت کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھے، ایمان پر قائم و دائم رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ اللہ تعالیٰ اسی حالت میں ہمیں اٹھائے اور جنت الفردوس میں اللہ رب العالمین ہم سب کو اس نماز کی وجہ سے جگہ دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون